ابھی میں نے چلنا شروع کیا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھ نے ماں کو مجھ سے چھین لیا، اور کچھ دنوں بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جوں توں کر کے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ دوسری ماں مجھ سے سارے گھر کا کام لینا چاہتی تھی۔ جس قدر ہمت میرے اندر تھی کام کرتی رہی، لیکن پھر ہمت نے جواب دے دیا تو میں بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، جلد اچھی نہ ہو سکی، روز بروز لاغر ہونے لگی۔ ماں اس صورتحال سے گھبرا گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے صحت مند ہو کر پھر سے گھر کا کام سنبھال لوں، اور میں تھی کہ چارپائی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے دیکھا یہ کام کرنے کی بجائے اپنی تیمارداری مجھ سے کراتی ہے، تو اس نے میرے باپ سے کہا کہ اس کو خالہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ میری سگی خالہ فیصل آباد میں رہتی تھی۔ ابو ایک دن مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے پیار دیا تو میں جلدی اچھی ہو گئی۔ خالہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھ لوں، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے بہت ڈرپوک بنا دیا تھا۔ میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آگے پڑھنے سے مجھے نفرت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سہیلی نہ بنایا۔ مجھے لڑکیوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، مسعود، جو کبھی مجھے اچھا لگتا اور کبھی برا لگنے لگتا تھا۔ خالہ کا گھرانہ مختصر لیکن کافی خوشحال تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ مسعود بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ اچھے کپڑے پہنتا تو شہزادہ لگتا تھا، جبکہ فیشن میرے قریب سے بھی نہ گزرا۔ جب میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گئی تو میں نے مسعود کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا، دیکھا اور چلا گیا۔ یہ بات اس کی مجھے بہت بری لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ اگرچہ مجھے پیار کرتی تھی، لیکن گھر کا کام بھی خوب لیتی تھی۔ خالہ کے گھر کام والی بھی آتی تھی، جو جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے کا کام کر کے جاتی تھی۔ میں صرف خالہ کا دیگر کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی۔ صرف مسعود ایسا تھا جو اپنے رویے سے مجھے دکھ پہنچاتا رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ مسعود کی لا تعلقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں ایک فرد ہوں جو اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا، نیہا، مجھے بہت جلدی ہے، ذرا میرے جوتے پالش کر دو۔ اس کا مجھ پر بہت روب تھا۔ حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن جب کہتا تھا حکمانہ انداز میں۔ میں جلدی جلدی اس کے جوتے پالش کرنے لگی۔ ایک روز میں سر جھکائے تیز تیز جوتے پالش کرنے میں لگی تھی۔ سر اوپر اٹھایا تو دیکھا وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں گھبرا گئی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، پالش تمہارے چہرے پر لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ جلدی جلدی پالش کرنے کے بعد جب میں نے جا کر آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالش کا میرے چہرے پہ نام و نشان بھی نہ تھا۔ نہ جانے مسعود نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایک دن وہ استری کی سٹینڈ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے پاس آیا کہ میری شرٹ استری کر دو۔ میں نے کہا اچھا۔ جب میں استری کرنے لگی تو وہاں میز نہیں تھی۔ کہنے لگا، وہ میرے کمرے میں ہے، تم استری لے کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ہاں ہاں چلی جاؤ، وہی استری کر کے دے آؤ، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ آج میں نے نیا جوڑا پہنا تھا۔ یہ سلک کا سوٹ کافی خوبصورت تھا، جو خالو میرے لیے کوئٹہ سے لائے تھے۔ میں استری کرنے میں محو تھی کہ مسعود میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اس جوڑے میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ سوجا تو میں نے کہہ دیا، شکریہ بھائی جان۔ ابھی میرے منہ سے بات ختم نہ ہوئی تھی کہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پوری قوت سے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں سسکیاں لے کر روتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی تو وہ کہنے لگا، میری ایک بات سنتی جاؤ، آئندہ مجھے کبھی تم بھائی نہ کہنا،
اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں روتے روتے باتھ روم میں گئی اور پانی کھول دیا تاکہ اس کے شور میں سکون سے رو سکوں۔ خوب جی بھر کے رونے کے بعد اپنا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس روز میں خالہ کے سامنے نہ گئی، اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر سو گئی۔ شام کو مجھے مسعود نے آواز دی، نیہا ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ مجھے اٹھنا پڑا۔ خالہ کے ڈر سے میں نے چائے بنائی تو وہ کچن میں خود ہی آ گیا اور کہنے لگا، پلیز نیہا معاف کر دو، لیکن آئندہ کبھی مجھے بھائی مت کہنا۔ اب ہر وقت مجھے مسعود سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اس کے سائے سے ڈرنے لگی، کافی کمزور ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کبھی آئینہ نہ دیکھوں بلکہ اپنا چہرہ ہی بگاڑ لوں۔ جس پر مسعود کا تھپڑ پڑا تھا، خدا جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ اب جبکہ وہ مجھے برا لگتا تھا لیکن میں اس کی کسی بات سے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ جو کہتا میں مان جاتی اور ویسے ہی اس کا ہر کام کرتی۔ لیکن اب میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا تھا۔ اس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر جا رہا تھا۔ خالہ نے مجھے آواز دی، نیہا تم جا کر مسعود کی تیاری کرا دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ میں نے تیاری میں اس کو مدد دی، بہت جلدی میں تھا۔ کہنے لگا کہ کاش نیہا میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تم کو ساتھ لے جاتا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی کہ مجھ پر حکم چلانے والا آج مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ سخت لہجے میں مجھے حکم دیتا تھا، لیکن اس وقت وہ بڑا ہی پرسکون تھا، جبکہ میرا دل دھڑک کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا، میں اس کے کہنے کے علاوہ کوئی کام بھی نہ کر سکتی تھی۔ انہی دنوں مجھے لینے ابو آ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو مسعود کے تحکم امیز لہجے کے عذاب سے تو بچوں گی۔ امی بیمار تھی، ان کو میری ضرورت تھی۔ گھر آتے ہی سارا کام میرے سر پہ آ پڑا۔ پھر بھی خوش تھی کہ چلو مسعود کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ملے گی تو اچھا ہے۔ کچھ دن بعد امی ٹھیک ہو گئی تو وہ پھر سے فرعون بن گئی۔ ابو نے ماں کا رویہ دیکھا تو مجھے پھر خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ جب سے تم گئی ہو مسعود رات کا گھر سے نکلا ہوا ہے، دیر کو گھر آتا ہے، خدا جانے کدھر رہتا ہے۔ رات ہو گئی وہ گھر نہیں آیا۔ خالہ نے کہا، بیٹی میں اور تیرے خالو سو جائیں اور مسعود آئے تو اس کو کھانا دے دینا۔ یہ سن کر میری بھوک اڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اب مجھے مسعود سے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ خالہ اور خالو اپنے کمرے میں جا کر لیٹے ہوئے تھے کہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ مسعود نے گیٹ بند کیا۔ وہ کچن میں آیا۔ اس نے مجھے آواز نہیں دی۔ کھانا گرم کیا اور کھانا کھایا۔ پھر وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس نے لحاف میرے اوپر ڈھانپ دیا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے لائٹ بند کی اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان باتوں سے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس کے دل میں رحم ہے، میرے لیے کوئی جگہ ہے اور وہ مجھے بھی انسان سمجھتا ہے۔ اس تمام رات مجھے نیند نہ آئی۔ صبح اٹھی تو دھوپ نکل آئی تھی۔ شرمندہ شرمندہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نہ جانے کب سو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، نیچے گئی۔ خالہ ناشتے کا کام سمیٹ چکی تھی اور میں چور سی بنی کھڑی تھی۔ جا کر دیکھ، تیرے خالو کپڑے استری کروانے کو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جب میں خالو کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ خالو خود ہی اپنے کپڑے استری کر رہے تھے اور جوتے بھی خود پالش کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی تو وہ کہنے لگے، بیٹی کوئی بات نہیں، اگر آج تمہاری آنکھ دیر سے کھلی، تم کیا اس گھر کی نوکرانی ہو جو ہر کام لازمی ہی تم کرو؟ ہم کو بھی اپنے کام خود کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ خالو بولے، مسعود سے پتہ کر لو، شاید وہ پریشان ہو رہا ہو۔ میں بھاگی بھاگی مسعود کے کمرے میں پہنچی۔ دیکھا جو شخص کبھی اٹھ کر پانی نہیں پیتا تھا اپنے جوتے پالش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برش اور جوتا اس کے ہاتھ سے لیا۔ بولا، اتنی کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم سو رہی تھی، اس لیے میں اپنے جوتے خود پالش کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد سے میرا حوصلہ بڑھا۔ ڈر سے جو میرا رنگ زرد تھا وہ نہ رہا۔
شرمندہ ہی سر جھکائے جوتا پالش کر رہی تھی، جیسے کہ یہ میری قسمت میں ہو۔ آج جو مسعود نے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جی چاہتا تھا اسی گھر میں رہوں ہمیشہ کے لیے، لیکن مسعود جو مجھے پیر کی جوتی سمجھتا تھا، بھلا وہ مجھے کیوں کر گلے کا ہار بنا سکتا تھا؟ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ آج پہلی بار مجھ کو ایک دوسرا احساس ہوا تھا۔ میں کسی اور طرح سوچنے لگی تھی، شاید یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہوں اور میری یتیمی کو بھلا کر مجھے وہ مقام دے دیں جو مجھے ملنا چاہیے۔ اگلے دن مسعود کی چھٹی تھی۔ وہ اپنے دوست کے گھر سے جلدی آ گیا تھا۔ خالہ کچن میں تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ آج میری بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر گئی، مسعود کے میلے کپڑے اکٹھے کیے اور مشین میں ڈالنے ہی والی تھی کہ شرٹ کی جیب میں مجھے کچھ محسوس ہوا۔ جب کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کسی لڑکی کا خط تھا جو اس نے مسعود کو لکھا تھا کہ تمہارے دوست ڈاکٹر نے مجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، وہ مجھے دوا نہیں دیتا، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز تم مجھ سے بہت جلد شادی کر لو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی میری عجیب حالت ہو گئی۔ خط واپس جیب میں ڈال دیا اور آ کر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، کیا وہ مسعود کی دوست ہے؟ کیا مسعود اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ اور کیا یہ اتنا برا ہے؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد میری کیوں ایسی حالت ہو گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی بھی اس گھر کی بہو بننے کے خواب نہیں دیکھوں گی۔ جہاں تک ہو سکا میں مسعود سے دور رہوں گی۔ لیٹے لیٹے دفتر مجھے خیال آیا کہ اگر یہ خط خالہ نے نکال دیا تو مسعود کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ نہ صرف اس کا راز فاش ہوگا بلکہ وہ خالہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ تبھی میں اٹھی، میں نے خط مسعود کے میلے کرتے کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ خالہ میرے کمرے میں آئی، دیکھا کہ میں لیٹی ہوں۔ وہ سمجھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں بلا وجہ لیٹتی نہ تھی۔ وہ خود جا کر کپڑے دھونے والی تھی کہ مسعود آ گیا۔ شاید اس کو خط یاد آ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے میلے کپڑے دیکھے، خط اس کو نہ ملا۔ ماں سے پوچھنے کی اس میں جرت نہ تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ خط ماں کے ہاتھ میں نہیں لگا، کیونکہ خالہ کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے آواز دی، نیہا سنو، اٹھو، کیا تم جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے، کیونکہ عام حالات میں وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے میلے کپڑے میرے کمرے سے اٹھائے تھے؟ ان میں ابھی اس نے فکرہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے دراز کھولی اور خط اس کو دے دیا۔ خط کو اس نے مٹھی میں لے لیا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا تم نے اس خط کو پڑھا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لمحہ بھر تک مجھے گھورتا رہا۔ میں نے سر جھکا لیا، میری آنکھیں فرش کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ نہیں، میں ہی مجرم تھی۔ اچانک میری سسکی نکل گئی، آنسو فرش پر گرنے لگے۔ وہ تصویر حیرت بنا کھڑا رہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ نے کسی کی زندگی برباد کی، آپ کو رحم نہیں آتا؟ دکھ نہیں ہوتا کسی کو دکھی دیکھ کر؟ خدا جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی جو میں بولتی جا رہی تھی۔ حیرت تھی کہ مسعود جو اس قدر تنک مزاج اور مغرور آدمی تھا، اس وقت میری باتوں کو خاموشی سے کیوں کر سن رہا تھا۔ جب میں بول چکی تو اس نے کہا، تم کو کسی لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تم نہیں جانتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس سے شادی کر لیتا۔ بہرحال تم اس معاملے کو بھول جاؤ اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک وہ میرے سامنے نہ آیا۔ انہی دنوں ابا جان آ گئے۔ وہ خالہ سے میرے لیے کوئی فیصلہ کن بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپا تم تو جانتی ہو کہ دنیا میں کوئی بھی سوتیلی ماں کسی کا رہنا اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بیمار رہتا ہوں، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، میں دل کا مریض ہوں۔ تم اس بارے میں سوچو، اس کی شادی کرنی ہے۔ خالہ ان کا مطلب سمجھ گئی۔ بولی، میں دل سے چاہتی ہوں کہ اپنی مرحوم بہن کی نشانی کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھوں، لیکن مسعود کو راہ پر لانا مشکل نظر آتا ہے۔
2-4 بار اس مسئلے پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر دفعہ ٹال مٹول کر جاتا ہے۔ تم کچھ دن ٹھہرو، وہ راہ پر آ جائے گا۔ مسعود اس کے بعد کافی بدل گیا، ہر وقت گھر میں رہتا لیکن میرا سامنا نہ کرتا۔ جب میں کھانا لے کر کمرے میں جاتی وہ باہر نکل جاتا، جب میں باہر آتی تو وہ اندر چلا جاتا۔ مجھ کو بابا کا خیال آتا، کاش مسعود یہ پہلے ایسا ہی رہتا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ ابو بیمار ہو گئے تو مجھے بلوا بھیجا، خالو مجھے گھر چھوڑ کر آ گئے، امی نے جاتے ہی میری بری حالت کر دی۔ تجھ کو تیری خالہ کے پاس اس لیے رکھا تھا کہ اس کا لڑکا تجھے پسند کر لے گا، وہ دولت مند لوگ ہیں، ذرا تجھ میں کوئی بات ہوتی تو آج عیش کرتی، ہم تو تیری شادی نہیں کر سکتے، اتنے روپے کہاں ہیں میرے پاس۔ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ میں چپ کر کے آنسو بہاتی رہی کہ کہیں ابا نہ سن لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو بھی صدمہ ہوگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں نے مسعود سے شادی نہیں کرنی، ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، اب مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا؟ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے، یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ ابو کی وفات کے بعد 3 ماہ تک سوتیلی ماں کے گھر رہی، سوتیلے بہن بھائیوں اور ماں کی خدمت کرتی رہی۔ ماں ان دنوں کافی غمزدہ ہوتی تھی۔ ایک دن خالہ اور خالو آئے، ماں سے کہا ہم نیہا کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، وہ بھی دل سے چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے مسعود کو منا لیا تھا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میں صبح بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج سگی ماں کے ساتھ ساتھ ابو بھی یاد آ رہے تھے، وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کرتے۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ اہتمام نہ ہوا، باراتی بھی کم آئے تھے۔ یہ مسعود کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی، اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں نے کمرہ خوب سجایا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں میں نوکرانیوں کی طرح صفائی اور جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی اور اس کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھتی تھی۔ اچانک مجھے خط والی بات یاد آ گئی اور میں رونے لگی۔ تبھی دلہا نے کمرے میں قدم رکھا، میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی اور کہنے لگے، نیہا تم میری جیون ساتھی ہی نہیں میری رازدار بھی ہو، غم گسار بھی بن کے رہنا۔ انہوں نے میرے آنسو پوچھے اور کہا کہ دنیا کی لڑکیاں دیکھی مگر کسی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، کبھی تم کو مٹی کا مادو کہا کرتے تھے، آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادو میں دل سونے کا ہے اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں سے ایسے بول سن کر ششدر رہ گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو اوپر سے بیزار تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔